بسم اللہ الرحمن الرحیم باب البکائی عند قراءۃ القرآن، قرآن کریم کے پڑھتے وقت رونے کی کیفیت کا ہونا، البکا رونا ہونا۔ حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا ثابت ہے، آگے اس سے پہلے روایت گزر چکی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہاں تو خوشی کا رونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے، آپ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے جو آپ کو اعزاز دیا گیا۔ لیکن ہم جیسے لوگ جب قرات پڑھیں تو تلاوت قرآن کے وقت رونا یہ ثابت ہے بزرگوں سے بھی، کچھ حضرات نے، امام غزالی جیسے حضرات نے اس کو اس وقت رونے کو مستحب قرار دیا، لیکن وہی رونا اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ وعدے اور وعید دونوں آیتیں ہیں، وعدوں کے موقع کے اوپر کہ میں وہاں تک نہیں پہنچا، اور وعید کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور اس کے ساتھ اس کی شان غفاری، شان رحمانی رحیمی، اس کا بھی استحضار ہو، تاکہ امید اور خوف دونوں اپنی جگہ پر ہو۔ اس روایت میں فرماتے ہیں حضرت عمرو بن مرہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت دو حضرات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، ایک ہے ان کے شیخ حضرت صدقہ حدثنا صدقۃ اخبرنا یحییٰ، اور دوسری سند آگے آ رہی ہے حدثنا مسدد۔ صدقہ ابن الفضل مروزی کے طریق کا متن امام نے کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے، اور یہاں جو متن ہے یہ مسدد کا ہے۔ عمومی طور پر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے جن کا آ چکا ہے اس سند کو تو ذکر کرتے ہیں، اور جو دوسری سند ہوتی ہے اسی کا مضمون عمومی طور پر، تاکہ آدمی یقین کر لے، چونکہ دو سندیں ہیں تو اشتباہ نہ ہو، اس لیے دوسری سند کے بعد روایت شروع کر دیتے ہیں۔ تو آگے اس کے بعد صدقۃ الفضل کے طریق میں یحییٰ ابن قطان، یحییٰ القطان ہے، یحییٰ نے فرمایا کہ بعض الحدیث عن عمرو بن مرہ، پہلی سند میں حدثنا صدقۃ اخبرنا یحییٰ عن سفیان عن سلیمان عن ابراہیم عن عبیدہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری جو سند ہے اس کے اندر فرمایا مسدد عن یحییٰ، تو بہن صدقہ ہے اور یہاں مسدد ہے، پھر اس کے بعد یحییٰ ہے، پھر اس کے بعد سفیان ہے، پھر اس کے بعد سلیمان الاعمش ہے، پھر ابراہیم ہے، پھر حدثنا عن عبیدہ عن عبداللہ قال الاعمش وبعض الحدیث حدثنی عمرو بن مرہ، آگے بعض الحدیث عن عمرو بن مرہ، یہ جو عبارت آئی اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت جس طریقے سے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہے، اور یہ سند ہے، اچھا اسی طریقے سے آگے ایک سند ہے بعض الحدیث حدثنی عمرو بن مرہ عن ابراہیم وعن ابیہ عن ابی الزہا عن عبداللہ، تو سلیمان کے شیخ ابراہیم نخعی ہے، لیکن پوری حدیث انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست نقل نہیں کی، بلکہ کچھ حصہ براہ راست ان سے نقل کیا، اور کچھ حصے میں ایک بیچ میں راوی آ گئے عمرو ابن مرہ، اور ان کے واسطے سے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہے ہیں۔ مسدد کے طریق میں پوری صراحت موجود ہے، قال الاعمش وبعض الحدیث حدثنی عمرو بن مرہ عن ابراہیم، تو سلیمان اعمش وہاں فرماتے ہیں کہ کچھ حصہ عمرو ابن مرہ کے واسطے سے ابراہیم نخعی سے نقل ہوا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ سلیمان اعمش کچھ حصہ ابراہیم نخعی سے براہ راست نقل کرتے ہیں، اور کچھ حصہ بیچ کے ایک راوی عمرو ابن مرہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں۔ آگے اس کے بعد ہے عبارت کے اندر فقرأت النساء، آخری حدیث تک کا حصہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جیسے باب کی دوسری روایت میں صرف یہی حصہ منقول ہے، آگے آ رہا ہے وہ بھی۔ اچھا عن ابیہ عن ابی الضحیٰ عن عبداللہ، یہ اسقاط تو سلیمان پر ہے، یعنی سفیان ثوری یہ روایت اعمش سے بھی نقل کرتے ہیں، اور اپنے والد حضرت سعید ابن مسروق ثوری جو سفیان کے والد ہیں ان سے بھی نقل کرتے ہیں، لیکن ان کے والد کا طریقہ منقطع ہے، کیونکہ ان کے والد ابو الزحیٰ سے نقل کرتے ہیں، اور ابو الزحیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا، اس لیے ابو الزحیٰ کی روایت منقطع ہے۔ خیر دو سندیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منقطع سند کو بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس سند کو بھی ذکر کر رہے ہیں، دونوں واسطوں سے آپ نے اس روایت کو پیش کیا۔ روایت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اقرأ علیہ، میرے سامنے قرآن پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں اقرأ علیک وعلیک انزل،
میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں جبکہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ سے سنوں. کل آپ اس کی وجہ سن ہی چکے ہیں. دوسرے سے سننے کی شکل کے اندر آدمی پوری آیت اور پورے مضامین کے اوپر اس کا استحضار ہوتا ہے. پڑھتے ہوئے تو اس کو تجوید کی رعایت کرنی پڑتی ہے، اس کو حفظ کی رعایت کرنی پڑتی ہے، کہیں غلطی نہ ہو. تو پڑھنے والا تو اس طریقے سے ان فکروں میں ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سننے والا ہوتا ہے. جیسے تراویح میں بھی یہ ہوتا ہے، قاری صاحب قرات پڑھ رہے ہیں، ان کو تو فکر ہوتا ہے قرآن کریم میں غلطی نہ جائے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں. تو ایسے موقع پر ہم قرآن کریم ان سے سنتے ہوئے غور و فکر کریں گے تو یقینی طور پر قرآن کریم کے مضامین کھلیں گے. فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ان کا روایت آ چکی ہے. قال لي كف او امسک، آپ نے مجھے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ. فرأيت عينيه تذرفان، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہے، اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے روئے کہ امت محمدیہ اپنے عمل کی بنا پر گواہی دے گی اور کبھی ان کا عمل صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے عذاب ہوگا، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. خیر، تو یہ حزن اور غم کی وجہ سے، لیکن اس جگہ رونا نہیں ہے. اپنی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو اکرام اور احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بخشا گیا اس کی بنیاد پر. انی احب ان اسمعه من غیری، دوسری روایت میں بھی یہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ سے قرآن کریم کو سنوں. اپنے علاوہ سے سننے کی شکل کے اندر چونکہ یہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اپنی امت پر رحمت کرتے ہوئے، اور بھی دوسرے حضرات نے دوسری چیزیں ذکر فرمائی. حاصل یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آیات رجا ہو تو رجا ہو، اور آیت خوف ہو تو تھوڑا کچھ قلب میں خوف آنا چاہیے. قرآن کریم جہنم کے مناظر کو بیان کر رہا ہو، عذاب کی شکلوں کو ذکر کر رہا ہو، تو یقینی بات ہے کہ ایسے موقع پر توجہ دی جائے، غور سے سنا جائے کہ کہیں ہم اس کے مصداق نہ بنیں. اور جنت کی نعمتیں ذکر کی جائے تو اس وقت بھی بے توجہ ہی نہ ہو. ہم اس کے محتاج ہیں اللہ کی نعمتوں کے، اور شاندار نعمتیں ملے گی اللہ پاک کی طرف سے جنت میں، تو ان کا استحضار کرتے ہوئے آدمی مزید عبادات کی طرف متوجہ ہو. باب اسم من رعا بقراءت القرآن. یہاں رعا بھی ہے لیکن اصل یا کے بجائے حمزہ ہے، رعا یرائی. بقراءت القرآن او تأکل به او فخر به، کچھ روایتوں میں فجر بھی ہے اور کچھ نسخوں میں، اور کچھ نسخوں کے اندر فجر بھی ہے. اسم من رعا بقراءت القرآن، قرآن کریم کو ریاکاری کے طور پر پڑھ رہا ہو، او تأکل به یا دنیا کمانے کے لیے، او فخر به یا فخر کے طور پر، یا او فجر به گناہ کے طور پر. فجر به دونوں عبارتیں آئی ہے. یہاں ان روایتوں کے اندر اس شخص کے متعلق مذمت آ رہی ہے کہ جو قرآن کریم کو ریاکاری سے پڑھ رہا ہو، دنیا کو دکھلانے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے. تأکل به او فخر بھی، یا دنیا کا مال و متاع اس کو حاصل کرنا مقصود ہو، یا فخر و مباحت کے طور پر قرآن پڑھ رہا ہو. تینوں شکلوں میں منع فرمایا. فجر بھی ہے تو اس کے ذریعے گناہ، یعنی نعوذ باللہ یہ خود فجر بھی میں یہ خود شامل ہے، دکھلاوے کے لیے قرآن پڑھنا، یا تأکل بھی، یہ دو بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو شکلیں ہوگی وہ سب فجر میں شامل ہے. تو ان روایتوں میں آگے آ رہی ہے روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے بعد ایک قوم آنے والی ہے جن کے متعلق تذکرہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہوگی کہ تم اپنی نماز، اپنے روزے اعمال وغیرہ کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، کہ شکاری کو اس کے نہ پیکان کا پتہ ہو، نہ اس کی ڈنڈی میں کچھ ہو، اور نہ اس کے اوپر کوئی سوفار جو تیر کا اوپر کا حصہ آتا ہے کسی پر کوئی شبہ نہ ہو، یعنی کہیں بھی ہلکا سا کوئی خون یا گوبر یا لید وغیرہ کوئی چیز اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے جانور کی، تو یہ کیا شکار ہوا. نسل کا لفظ حدیث شریف میں آگے آئے گا. حدید السہم، پیکان اس کو بولتے ہیں. دوسرا لفظ ہے قدہن، یہ تیر، پیکان اور اس کی جو ریش کا مطلب ہوتا ہے اس کے سائڈ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے درمیان کا جو ڈنڈا ہوتا ہے. پھوک کا معنی تیر کا منہ، مطلب یہ ہے کہ یہ تین جملے ذکر فرمائے. دوسری روایتوں میں اور بھی دوسرے الفاظ موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ حضرت علی کو ہی زیادہ پالا پڑنے والا تھا اس قوم سے، خوارج سے. سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یأتی فی آخری زمان قوم، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، یعنی حضور کے بعد والے زمانے میں، اور قیامت سے پہلے بھی ہر زمانے میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ قرآن کریم کو محض
تعویذات کا انہوں نے اس کو عمل سمجھ لیا ہے اور قرآن پڑھ کر روزی روٹی کمانا. کچھ قرات کے اندر بھی کبھی کبھار کسی میں دکھلاوا، یہ مسئلہ چونکہ اتنا نازک ہے دکھلاوے والا، کس وقت شیطان حملہ کر دے ہمارے اوپر کوئی مطمئن نہیں ہے. اس سے پڑھتے پڑھتے اچانک شیطان دل میں کوئی بات ڈال دے، یا پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف سے کچھ تعریف ہو، اس کے بعد نفس میں عجب پیدا ہو جائے. تو یہ قرآن کریم اور عجب یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے. لیکن کریں کیا؟ آدمی کو جب اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالنے میں آگے رہ جاتا ہے، کس طریقے سے اس کے اعمال کو میں بگاڑوں. اس لیے علماء کرام قراء حضرات کو سب سے زیادہ راہ والا جو مسئلہ ہے دکھلاوے والا، یہ بڑا پریشان کن ہے. تعقل بھی ہو جاتا ہے. تعقل بھی اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. قرآن کریم کے اوپر ایک بات یہ ہے کہ رزق اللہ پاک کی طرف سے مقدر ہے. مخلوق سے رزق کی امیدیں رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. لیکن انسان ہے، کبھی ہلکا سا ہر ایک کی طبیعت میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، کوئی مجھے ہدیہ دے، کوئی مجھے اس کے اوپر کوئی انعام دے، تو یہ اس کی طرف بھی توجہ کم دے. بچے ہوتے ہیں پڑھنے والے، اس زمانے میں تو یہ شکلیں ہوتی ہے، فارغ ہونے کے بعد بھی کبھی کبھار نفس پر یہ چیزیں آ جاتی ہے. لیکن جب بریک لگانے کی کوشش کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس میں کامیابی ضرور ملے گی. اس لیے تعقل بھی، تعویذات کے ذریعے قرآن کریم کی آیتوں سے رقیہ لینا. اسی پر آگے روایت آ رہی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ لیا، تو اس کا جواب دیا کہ انہوں نے رقیہ پر اس کو لیا ہے اور علاج کے طور پر لیا تھا، براہ راست کتاب اللہ پر نہیں لیا تھا. خیر، اور وہ ایک جزئیہ ہے، ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں صراحتاً منع فرماتے ہیں. قرآن کریم کی مختلف آیتیں، ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، قرآن پڑھ کر ختم پڑھ کر اس کے اوپر اس کے پاس سے روپیے لیے جائیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو تعقل بھی کی ہمارے زمانے میں جو شکلیں ہیں، بعد کے زمانے میں جو آئے گی، پہلے جو تھی وہ تمام شکلوں کو تعقل بھی شامل ہے. اس پر بھی تھوڑا احتیاط کیا جائے کہ قرآن کریم کو محض دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. اس طرح کی چیزیں بھی بڑی امت کے اندر پھر آدمی کو اللہ کے کلام کے اوپر، یعنی دنیا ہے اسی چیز کی ایک طرف حقیر بھی ہے، اور ایک طرف اس کی لالچ کے اندر انسان بڑے سے بڑا آدمی بھی کس وقت مشغول ہو جائے. یہ دنیا اللہ نے رکھی ایسی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. تو تعقل بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے حدثاء الاسنان، نوجوان ہوں گے، کم عمر ہوں گے، اس کی طرف اشارہ، کم عقلی کی طرف بھی اشارہ، اور صفحاء الاحلام سے اسی کی طرف اشارہ، عقل کے بھی بیوقوف. یہی بیوقوفی ہے کہ قرآن کریم پر روپیہ کمائے. یقولون من قول خیر البریہ، وہ خیر البریہ کے قول سے نقل کریں گے. یہاں عبارت ہے یقولون من خیر قول البریہ، لیکن اصل عبارت محدثین فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ ہے یقولون قولا هو خیر من قول المخلوق. وہ ایسی بات پڑھیں گے جو مخلوق کی بات سے بہتر ہے، مراد اللہ کا کلام پڑھیں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارک. تو یقولون من قول خیر البریہ، یہ من المخلوق. ابن حجر فرماتے ہیں کہ مخلوق یعنی عبارت اس طرح ہے تو اصل یہ ہے والمراد من قول خیر البریہ، اللہ پاک کا کلام اور مخلوق کا کلام. اچھا، من قول خیر البریہ، اور یہاں عبارت ہے من خیر قول البریہ، مخلوق کے قول کی بہتر سے. تو مخلوق کے قول میں بھی اور من قول خیر البریہ کہا جائے بہترین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہوئے. یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے اس طریقے سے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکار پر سے نکل جاتا ہے، جانوروں کو پار کر جاتا ہے، شکاری اس کے پھل کو دیکھتا ہے. لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. فإنما لقیتموہم فاقتلوہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو. فإن قتلہم اجر لمن قتلہم یوم القیامہ، ان کو قتل کرنا ثواب ملے گا. لمن قتلہم، جو شخص بھی ان کو قتل کرے گا ثواب ملے گا قیامت کے دن. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آگے بھی اس کے بعد والی روایت ہے. خیر البریہ میں ہمارے علم حدیث میں لگنے والے حضرات بھی دیکھیں، من قول خیر البریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں بھی مراد ہے، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ کلام قرآن کریم بھی مراد ہے. حضرت ابو سعید خدری کی روایت اس کے بعد والی، اس میں بھی یہی ہے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں سے کم سمجھو گے، اپنے عمل کو ان کے عمل سے کم سمجھو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا بعد میں خارجی لوگ
بڑے دبلے پتلے اور ان کے چہرے بھی زرد پڑ جاتے تھے. مسلسل نماز پڑھنا، مسلسل روزے رکھنا، چونکہ انہوں نے اعمال کو ایمان کے ساتھ ایسا جزو لاینفق قرار دیا کہ ذرا سا عمل کی کوتاہی اس پر کفر کے فتوے. حضرات اکابر صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص، اس قسم کے حضرات پر بھی یہ کفر کے فتوے لگا چکے ہیں. تو یہ عمل ہی کو سب کچھ سمجھنے والی قوم تھی. یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کی گردن سے، گلے سے نیچے نہیں اترے گا. اس کے بعد فرمایا یمرقون من الدین، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر شکار پر سے نکل جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، اتنا فاس نکل گیا تیر. ینظر فی النسل فلا یری شیئا، شکاری اس کے تیر کے پھل کو دیکھتا ہے، اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. نسل حدید السہم، تیر کا جو لوہے کا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے. وینظر فی القدح فلا یری، اور اسی طریقے سے قدح اس کے پیکان اور ریش، اس کے دونوں کے درمیان کا جو ڈنڈا ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. تو تیر کے پھل کو دیکھے گا، لکڑی کو دیکھے گا، پر کو دیکھے گا، سفار کو دیکھے گا. ان میں سے کہیں بھی تیر کے منہ کو کہیں بھی کسی جگہ پر، مطلب یہ ہے کہ تیر جو بنتا ہے ایک تو لکڑی ہوتی ہے اور ایک اس کو دھاگے کے ساتھ جوڑا کر دور ماری جاتی ہے، پھر خود تیر کے اوپر اس لکڑی کے ساتھ لوہے کا ہلکا سا حصہ ہوتا ہے. یہ تمام جتنے بھی حصے ہیں ان میں سے کہیں بھی کسی جگہ نظر نہیں آیا. وہ تمہارا فی الفوق، اور اس کی طرف اشارہ فرمایا کچھ شک اس کو ہوگا، تیر کے منہ کے اوپر ہلکا سا کچھ خون کا باریک سا دھبا ہوگا، اس سے نظر آئے گا کہ ہاں تیر اندر جا کر آیا ہے، جانور کو مس کر کے آیا ہے، بالکل اس سے الگ نہیں رہا ہے. تیر شکار پر چھوڑو اور تیر نکل جائے اور آپ شکار نکل جائے نا، آپ کا تیر رہ جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہلکا سا باریک لطیف نکلا. بس یہ دین میں داخل تو ہوئے لیکن دین سے اسی طرح نکل جائیں گے. تو ان کا دخول تو ثابت ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ نکلنا بھی ان کا ثابت ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اشارے فرمائے کہ اس طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ لوگ عمل کرنے والے ہیں. المؤمن الذی یقرأ القرآن، اس کے بعد والی روایت اس سے پہلے آ چکی ہے. مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال کل اترج جیسی، نارنگی جیسی اس کی مثال دی، سنترے جیسی اس کی مثال دی کہ خوشبو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مزہ بھی ہے. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا ہے چھہارے کی طرح ہے، نفس ایمان تو ہے لیکن طعمها طیب ولا ریح لها، اس کا مزہ تو اچھا ہے ایمانیات لیکن لا ریح لها، قرآن اس میں نہیں ہے. تو یہ ایسا ہے. اور منافق جو قرآن بھی پڑھتا ہو ریحان ریحها طیب وطعمها مر. چوتھی مثال دی اس منافق الذی لا یقرأ القرآن، جو قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے، کالحنظلۃ، پڑھے تو ریحانہ اور نہ پڑھے تو کالحنظلۃ. یہ ایمان والوں کی مختلف صفات اور مختلف کیفیات ہے. منافق ظاہر میں مومن ہوا ہے اس لیے اس کو یہاں ذکر کر دیا گیا. یہ روایت باب فضل القرآن علی سائر الکلام میں آ چکی ہے. ولا ریح لها ہے اور یہاں ہے وریحها مر. علامہ بدر الدین زرخشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ریح لها والی روایت کو ترجیح دی گئی ہے، راجح یہی ہے. اور ریحها مر، کرواہٹ بو کی صفت نہیں ہے، تو مطعومات کی صفت ہے. لیکن یہ تشبیہ دیتے ہوئے مطعومات کو جیسے سمجھ میں آ جاتا ہے، تشبیہ اسی لیے دی جاتی ہے، جن چیزوں کی تشبیہ دی جاتی ہے وہ لوگوں میں معروف ہوتی ہے، اور جس کو مشبہ بنایا گیا ہے وہ معروف نہیں، اس کو مشبہ بھی کے قریب کرنا ہوتا ہے. اس لیے تعامل کی صفت مطعومات کی صفت ہو لیکن پھر بھی اس کو یہاں معنویات کے لیے لیا گیا ہے. منافق کا ذکر یہاں آیا اور ظاہر ہے کہ منافق تو ریاکاری ہی کے طور پر پڑھے گا یا روزی روزگار کمانے کے لیے پڑھے گا، اس لیے اس کی طرف اشارہ فرمایا. ہمارے مومن اگر یہ کرے گا تو اس کو منافق تو نہیں کہا جائے گا، لیکن منافق کی صفات آ گئی کچھ، یہ ضرور کہا جائے گا. اقرأوا القرآن ما اختلفت علیہ قلوبکم، قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل قرآن کریم کے ساتھ لگاتار جمے رہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. دو باتیں ہیں، ایک تو اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑنے کی زیادہ کوشش کی جائے، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے جیسے قرآن کھولا اور ایک صفحہ دو صفحہ پڑھا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں شیطان کوئی بات یاد دلا دے، فلانا کام باقی ہے، فلانی چیز باقی ہے، فلانا مطالعہ باقی ہے، فلانا آدمی آئے گا، اس طریقے سے یا دل اکتا جائے اور اندر سے بے چینی ہو کہ کب قرآن بند کر دوں. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وہ حضرات جو قرآن کریم بہت پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ کبھی کبھار ان کو اکتاہٹ آ جاتی ہے. اختلفت علیہ قلوبکم،
تو جب تک دل جمع ہوا ہے قرآن کریم کی محبت اور عظمت اس کی باقی ہے، عظمت اور محبت تو باقی رہتی ہے، لیکن نفس اور شیطان کسی طریقے سے آدمی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اب نہیں پڑھنا ہے، تو کبھی کبھار اب اگر پڑھیں گے تو اس کے اندر وہ جی نہیں لگے گا. اس لیے اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبکم، یہ کن حضرات کے لیے ہے جو ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہونے والے ہیں. ہمارے جیسے ایک دو صفحے پڑھ کر بند کر دینے والے، ان کو تو عادت بنانی ہے اختلاف قلب کی قرآن کے ساتھ کہ کس طرح دل جمے، اور اس کے لیے یہی ہے مسلسل پڑھنے کا عادی بنا لے اپنے آپ کو، تو خود بخود اس کے بعد نفس اور شیطان اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبکم، قرآن کریم پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں. جب دل تمہارے اکتا جائے تو پھر اس کے بعد فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، یہاں اختلاف کا لفظ ذکر کیا ہے، آپس میں اختلاف ہو جائے یہ بھی ہے، یا تمہاری طبیعت میں اختلاف ہو جائے، اکتاہٹ آ جائے، تو اس موقع کے اوپر نہ پڑھو. اس لیے کہ اب جب قرآن کریم جیسی عظمت والی کتاب تم بے دلی سے پڑھو گے تو قرآن کریم کے ساتھ تمہارا تعلق کیا ہوا؟ ایک اعتبار سے کلام الملوک کی ملوک الکلام جب ہے، اللہ پاک ہم سے شرف کلامی کر رہے ہیں اور اس موقع پر ہم اپنی توجہ بتائے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑی شرمندگی کی چیز ہے. اس لیے فرمایا لیکن یہ ان حضرات کے لیے ہے جو لمبا چوڑا پڑھنے والے ہیں. ہمارے جیسے تو فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، یہ اختلاف قراتوں کا بھی آپس میں آ گیا، آپس میں معانی کا بھی آ گیا، یا ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں وہاں اچانک کسی سے جھگڑا ہو گیا اور اب وہاں قرآن پڑھنے میں آپ کا جی نہیں لگ رہا ہے، تو آپ اس جگہ کو بدل لیجیے، لیکن پڑھیے قرآن کریم. تو فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، یہاں سے جب اٹھنا ہوگا تو ایک ظاہری اعتبار سے اٹھنا ہوگا، باطنی طور پر نہیں. خیر، اختلفتم یہ بھی آ گیا کہ اختلاف قرات کی بنیاد کے اوپر آپس میں اختلاف ہو. اب تو کم ہے یہ مسئلہ، شروع میں صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں یہ تھا. اچھا، اسی طرح ایک جماعت تلاوت میں مشغول ہے یا قرآن کے معانی اور علوم میں غور و فکر کرنے میں لگی ہوئی ہے، تو وہ اپنی تلاوت اور مذاکرہ اس وقت تک جاری رکھے جب کہ آپس میں ان میں اختلاف نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت وغیرہ میں نزاع اور تردید کا سلسلہ شروع نہ ہو. اگر اختلاف کی نوبت آئے تو پھر آدمی اس جگہ کو چھوڑ دے. خیر، اصل طور فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ کا پہلا مصداق تو یہی ہے کہ تمہاری طبیعت میں تفرق اور ملال پیدا ہو جائے اور تمہارا جی اکتا جائے. لیکن یہ بھی شامل ہے اختلاف کا لفظ مختلف، تمہارے اپنے دل میں اختلاف، یعنی دل کہہ رہا ہے کہ اٹھ جاؤ اور زبان کہہ رہی کہ پڑھو، اور دل کے تابع ہی ہوتا ہے عمل. یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. اس کے بعد والی بھی ہے، حضرت سلام ابن ابی مطیع، حضرت ابو عمران الجونی، حضرت جندب سے روایت نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہو. ما اختلفت علیہ قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا عنہ، یہ روایت اگلی روایت ہی کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. اس کے بعد روایت مختلف طرق سے ثابت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں اور اسی کے اندر فرماتے ہیں سب سے پہلے حارث ابن عبید، سعید ابن زید، ابی عمران، ولم یرفعہ حماد بن سلمۃ و ابان. یہ سلام ابن ابی مطیع ان کی مطابقت روایت کے اندر ہو رہی ہے، حارث ابن عبید، سعید ابن زید نے کی ہے. جس طرح سلام نے یہ حدیث مرفوعاً نقل کی، اس طرح ان دونوں نے بھی مرفوعاً نقل کی. آگے ہے ولم یرفعہ حماد بن سلمہ و ابان، حماد ابن سلمہ اور ابان ابن یزید نے اس حدیث کو مرفوعاً نقل نہیں کیا بلکہ موقوفاً نقل کیا. اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ اس طرح کی روایتیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سند نقل کی ہو، متن نقل نہ کیا ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان تمام روایتوں کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محنت اور مشقت سے ان روایتوں کو جمع کرتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک جگہ پر لکھا کہ آج ہمارا زمانہ جبکہ تخریج حدیث کے سلسلے کی آسانیاں اور سہولتیں فراہم ہے اور ہمیں روایت ملنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جبکہ اس زمانے کے اندر روایتوں کو جمع کرنا، الگ الگ حدیث کی کتابوں کو پانا، اس کو تلاش کرنا اور کہیں مل جانا، یہ بڑی پریس نہیں تھے ہمارے جیسے، نیٹ نہیں تھا کہ نیٹ کے اوپر وہ کتاب مل جائے. اس زمانے میں یہ پریشانیاں تھی، اس کے باوجود حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محنتیں فرمائی
اور ہر روایت کے متعلق کہا کہ یہ روایت فلانی حدیث کی کتاب میں ہے، یہ روایت حدیث کی فلانی کتاب میں ہے، اس کی سند یہ ہے اور اس کی سند یہ ہے۔ اس طریقے سے مختلف طرق کے ذریعے ان روایتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو متابعتاً ذکر کیا ہے، ان تمام روایتوں کو بھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ آگے وقال غندر، یہ حضرت غندر رحمۃ اللہ علیہ شعبہ سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ ابو عمران سے، اور وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اس کے بعد والی روایت ہے ابن عون والی، ابی عمران۔ اب یہاں روایت کے راوی بدل جاتے ہیں۔ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ابو عمران سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت جندب والی روایت بھی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن صامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، وہ بھی ہے، دونوں روایتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عون نے بھی اس روایت کو موقوفاً ہی نقل کیا ہے، لیکن جندب کے بجائے حضرت عمر سے اس کو موقوفاً نقل کیا، پھر اس کے بعد قال رسول اللہ نہیں ہے۔ جندب والی روایت کو امام بخاری ترجیح دے رہے ہیں، وہ جندب اصح و اکثر، ان کی سند کے اعتبار سے بھی یہ صحیح ہے اور اس کے طرق بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جندب والی روایت کو زیادہ ترجیح دی، اس لیے کہ ایک بہت بڑی جماعت نے حضرت ابو عمران سے حضرت جندب کی روایت کو نقل کیا ہے۔ البتہ ان میں اختلاف ہو گیا ہے مرفوع اور موقوف ہونے میں، جنہوں نے اس کو مرفوعاً کہا وہ راوی بھی ثقہ ہے، لہذا ان کا بھی اعتبار ہے۔ یہاں ایک صرف راوی ہے ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاذ ہے، ان کی کسی نے مطابعت نہیں کی ہے۔ ابو بکر ابن ابی داؤد ایک محدث ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ عامةً خطا نہیں ہوتی ان سے، لیکن اس جگہ پر ان سے خطا ہو گئی، لیکن کسی ایک روایت میں خطا ہونے سے محدث کا مقام جو ہوتا ہے اس میں کوئی جرح نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اتنی بات ہے کہ یہاں ابن عون نے جو روایت نقل کی ابو عمران اور عبداللہ ابن صامت اور وہ حضرت عمر سے، اس روایت کے مقابلے کے اندر ابو عمران کی جندب سے جو روایت ہے وہ روایت کو لوگوں نے زیادہ ترجیح دی ہے۔ خیر، تو ابن عون ابی عمران ان عبداللہ ابن صامت یہ نقل کرتے ہیں ان ابی عمران، اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن صامت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جندب والی روایت کثرت سند کے ساتھ ہے اور کثرت طرق کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ اور کثرت طرق کے ساتھ ہے۔ آگے اس کے بعد والی روایت عبد المالک ابن میسرہ حضرت نزال ابن سبرہ سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں انہ سمع رجلا، کہ آپ نے ایک صحابی یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ یقرأ آیۃ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافہا، پڑھ رہے تھے ایک آیت جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنی تھی، فاخذت بیدہ فانطلقت به الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں حضور کے پاس ان کو لے گیا تو آپ نے فرمایا کلاکما محسن فقرأ، تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، تم بھی الگ قرات پڑھ رہے ہو، یہ بھی الگ، جیسے حضرت عمر اور ہشام ابن حزام والا مسئلہ ہوا، ہشام ابن حکیم والا، اسی طریقے سے ان کا بھی ہوا ہے۔ اکبر علمی، آگے اس کے بعد یہ اکبر علمی حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو شک ہوا ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ، اور کچھ روایتوں میں فَأُهْلِكُوا۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی حدیث کے متعلق تو یقین ہے، لیکن اس جملے کے متعلق یقین 100% نہیں ہے، البتہ ظن غالب ضرور ہے کہ یہ الفاظ بھی اس روایت میں مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خیر، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایتوں میں بھی موجود ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، مطلق اختلاف سے بھی منع فرمایا، اور نزاع اور باہمی جھگڑوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اوتی الجدل، جس قوم کو اللہ پاک بحث و مباحثہ میں مبتلا کر دے، ایک تو صحیح بحث و مباحثے ہوتے ہیں اور وہ اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ کچھ نہیں بس لفاظیوں میں، جیسے آج کل سیاست کی دنیا میں ہمارے کئی علماء ایسے ہیں کچھ نہ کچھ لکھتے ہی رہتے ہیں اور کوئی مطلب اور کوئی بات صحیح نہیں ہوتی اور پھر کسی کے اوپر رد کرتے ہیں۔ جو حالات ہو رہے ہیں وہ حالات کیوں آئے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اور اس کا حل کیا نکالا جائے، صرف
تھوڑا کچھ لکھ دیا آپ نے، ایک قلم چلائی آپ نے، اور اس سے آپ سمجھو کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی سیاسی نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی امت کا خیر خواہ رہنما نہیں، اور پھر دوسرا کوئی لکھے تو اس کے اوپر یہ جو کتاب و سنت کے مسائل کے اندر اگر تھوڑی کچھ اس طرح کی بحث ہوتی تو کچھ بھی کام لگتی، لیکن بالکل سیاسی دنیا کے اندر اس طریقے کے تبصرے اور اس طرح کی چیزیں، یہ جو اوتیتم الجدل، اللہ پاک نے ہمیں اس ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیا، ترک لایانی، ایسی لایانی چیزوں کے اندر ڈال دیا کہ جس کا کوئی مطلب نہیں، اور پھر یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم یہ سمجھے کہ یہی ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ امت کی مجلسوں میں، علماء کی مجلسوں میں، خاص کر کے نوجوان جو ابھی نئے نئے ہوتے ہیں اور وہ مرعوب ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز سے کوئی خبر سنی اور اس خبر کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ سیاسی شعور اور دینی شعور یہ دونوں جب تک جمع نہیں ہوں گے وہاں تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، خلفائے راشدین کا دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا، ان حضرات نے ان مسائل کو کیسے حل کیا، مشترک ماحول میں بھی کیسے رہے، اور الگ الگ علاقے ہیں وہاں کس طریقے سے رہے، یہ سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے عملی طور پر، مثالی طور پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ وجوہات بھی بتلائی ہے اور علاج بھی بتلایا ہے، اسباب بھی بتلائے ہیں اور اس کے نتائج اور علاج بھی بتلائے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ خیر، تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کو فرمائے کہ دونوں کی قرات اپنی اپنی جگہ پر برابر ہے۔ آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے عنوان سے شروع فرما رہے ہیں۔ نکاح کے بعد طلاق کے مضامین کو ذکر کریں گے۔ نکاح کے لغوی معنی، شرعی معنی، یہ سب آپ ہدایہ کے اندر، مشکات کے اندر جہاں نکاح کی بحث ہوتی ہے، ہدایہ کی ایک اردو میں شرح ہے تنظیم الاسطاد، اس کے اندر مختصر لیکن بہت جامع باتیں ذکر کر دی گئی ہے، سارے حوالے بھی نیچے موجود ہے۔ تو نکاح کا اصلی معنی کیا ہے، ایک مستقل بحث چلتی ہے علماء کے درمیان۔ کچھ حضرات نے نکاح کا معنی نفس عقد کو کہا، اور کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں، نکاح کا معنی صحبت کرنا ہے میاں بیوی کا، یعنی نکاح کے بعد جو میاں بیوی کا اجتماع ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اس لیے اسی طرح قدوری کی ایک شرح ہے الصبح النوری، اس کے اندر بھی 10 معانی لکھے ہیں نکاح کے، اور پھر الگ الگ معنی بتلاتے ہوئے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے دونوں کی طرف ہے، لیکن زیادہ تر رجحان احناف کا عقد کی طرف نہیں ہے، بلکہ احناف کا رجحان نکاح سے صحبت کی طرف ہے، اور ثواب وغیرہ حضرات اس سے عقد مراد لیتے ہیں۔ لیکن جہاں صراحتاً سیاق و سباق میں عقد مراد ہے وہاں ہم بھی عقد ہی مراد لیں گے، اور جہاں صراحتاً اس سے صحبت مراد ہے، ثواب وغیرہ حضرات کو بھی وہاں وہی معنی مراد لینا ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ دونوں معنی الگ الگ آئے، اس لیے کسی کا رجحان اس طرف ہوا، کسی کا اس طرف ہوا۔ خیر، تو ہمارا جو صحیح مسلک ہے وہ یہ ہے کہ نکاح وطی کے معنی میں حقیقت ہے اور عقد کے معنی میں مجاز ہے۔ شوافی کی ایک روایت ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن ان کا جو اصح مسلک ہے اور مالکیہ کا بھی، اس میں نکاح عقد کے معنی میں حقیقی ہے اور وطی کے معنی میں مجازت ہے، اور ہمارے یہاں وطی کے معنی میں حقیقت عموماً مراد لیا گیا۔ پھر اس کے بعد نکاح کے سلسلے میں نکاح سنت ہے یا واجب ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، اور ظاہری یا ابن حزم وغیرہ ان کا کہنا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، لیکن پھر ہمارے یہاں اس کی تشریح موجود ہے۔ عند التوقان واجب، کنز وغیرہ میں یہ عبارتیں موجود ہے، اور بھی دوسری کتابوں میں اس سلسلے کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں نکاح مستحب بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، سنت بھی ہو سکتا ہے، اور جائز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے تمام آدمی کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس طرح کی چیزیں ہیں، اور کبھی کسی کے لیے حکیم اور طبیب نے منع کیا ہو اور وہ شادی نہیں کر رہے ہیں، یا کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت ہی کے اندر مشغول رہتے ہیں اور شادی بیاہ کا موقع ان کو نہیں ملتا ہے۔ حضرت شیخ انو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے شیخ عبد الفتاح ابوغدہ کی پوری کتاب ہی ہے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، وہ حضرات علماء کرام جنہوں نے شادی نہیں کی اور جنہوں نے علم ہی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں سمجھا گیا۔ عام امت جمہور کی طرف سے جن حضرات نے اس طریقے سے کیا، ایسے کچھ علماء ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عصر حاضر کے اندر یہ تھوڑا مشکل ہے گناہوں سے بچنا۔ وہ حضرات تو ان کا زمانہ ہی تھا، پھر ان کا پورا ماحول ہی ایسا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنا دی تھی، اس لیے کوئی یہ کہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت
اور بھی دوسرے کئی علماء کرام ہیں جن کے نام ذکر کیے ہیں شیخ یونس صاحب جیسے. تو اس طرح کے حضرات نے اگر اس طرح کیا ہے تو یہ کچھ شاذ و نادر حضرات ہیں. امت کا پورا طبقہ نکاح کی ترغیب ہی کے اندر رہا ہے. بقول اللہ تعالی فانکحوا، ان حضرات نے بھی نفی نہیں کی ہے، عملاً انہوں نے وہ چیز نہیں کی. مسائل کے اعتبار سے وہ بھی یہی کر رہے ہیں. نکاح کی ترغیب کے سلسلے میں پہلی آیت فانکحوا ما طاب لکم من النساء، اس آیت میں اللہ پاک نے یہی فرمایا پس تم نکاح کرو جو ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسندیدہ ہو. مثنا و ثلاث و رباع، یتیمہ کے سلسلے میں مسئلہ ذکر کیا کہ اگر یتیمہ کا پورا مہر ادا نہیں کر سکتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو پھر تمہارے لیے یہ ہے. امر کا صیغہ ہے. کچھ حضرات نے ظاہریہ وغیرہ نے اسی لیے اس کے وجوب کے بھی وہ قائل ہو گئے. آگے اس کے بعد روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر 3 صحابہ کرام تشریف لائے. اب یہ کون کون حضرات تھے جو نام لیے گئے ہیں؟ اس میں کچھ حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن عاص اور حضرت عثمان ابن مظعون کا نام لیا. لیکن عبداللہ ابن عمرو بن عاص اور عثمان ابن مظعون کا جمع ہونا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 2 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ سے پہلے، اور انہوں نے ہجرت کی. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص کے صاحبزادے ہیں، اور جب حضرت عمرو بن عاص نے ہی اسلام آباد میں قبول کیا تو پھر حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اگر ہے تو حضرت عثمان نہیں ہے، حضرت عثمان ہے تو حضرت عبداللہ. خیر، جب روایت کے اندر اس طرح کا ذکر نہیں کیا گیا، البتہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرسل روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور اس کے حوالے سے فتح الباری میں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور یہ 3 ناموں کو ذکر کیا، لیکن پھر اس پر اشکال ہوا ہے علماء کی طرف سے، اس لیے کچھ حضرات نے بظاہر ان دونوں کا جمع ہونا مشکل سمجھا ہے. آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرف مراد وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کے پاس آئے اور پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کیا ہے اس کو پوچھا. فلما اخبروا کأنهم تقالوها، جب ان کو ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اس طرح کی ہے تو کأنهم تقالوها، تقاللوا تفعلوا کے وزن پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، لیکن خود ہی اس کی تعویل کی. فقالوا این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، کہاں ہمارا حال اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے لیے تو یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہو چکا ہے، کئی مرتبہ تفسیر آ چکی ہے. قال احدهم، ان 3 صحابہ میں سے ایک نے فرمایا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، روایت مشہور ہے اس لیے سن لیجئے، میں ہمیشہ رات کو نماز ہی پڑھتا رہوں گا. دوسرے صحابی نے فرمایا کہ میں زمانے پر روزہ ہی رکھتا رہوں گا، اور تیسرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے الگ رہوں گا. فلا تزوجوا ابدا، میں شادی ہی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے بتلایا، حضرت عائشہ نے اور دوسرے صحابیات نے، ام المؤمنین نے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جمع کیا اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسا کہا. اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اس کے بعد حضور نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے خشیت اور خوف کرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن اس کے باوجود ولکن اصوم و افطر، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں. نوافل کی بات ہے. حضرت عائشہ کی روایت آپ سن ہی چکے ہیں، میں جب یہ چاہوں کہ تمہیں حضور کو روزے سے بتلاؤں تو بتلا سکتی ہوں، اور جب تم کو حضور کو بغیر روزے کے بتلانا چاہوں تو وہ بھی بتلا سکتی ہوں. اس لیے کہ حضور کبھی روزے رکھتے بھی تھے اور کبھی روزے نہیں بھی رکھتے تھے. یہی حال وہ اصلی وارقد، نماز پڑھتے بھی میں بتلا سکتی ہوں اور سوتے ہوئے بھی بتلا سکتی ہوں، سوئے ہوئے بھی بتلا سکتی ہوں اور نماز پڑھتے ہوئے بھی بتلا سکتی ہوں. رات میں مختلف طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور ان دونوں چیزوں کے باوجود میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو مجھ سے میرے طریقے، سنت کا معنی میرا طریقہ، یہاں سنت اصطلاحی مراد نہیں ہے، مطلق طریقہ مراد ہے. جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، بے رغبتی کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرے طریقے سے اعراض کرنے والا اگر وہ
بطور استحانت کے کر رہا ہے تب تو فلیس منی، لیکن سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے یا اور کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو پھر اس موقع کے اوپر فلیس منی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ میرا نہیں ہے، مراد یہ ہوگا کہ وہ معذور ہے۔ جیسے صحابہ کرام کئی چیز لے کر آئے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو معذور سمجھا۔ یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ یہ امت محمدیہ یوگ پن جوگ پن والی نہیں ہے، یہ امت محمدیہ دنیا میں رہے گی، دنیا کے سارے امور انجام دے گی، اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، نہ سیاسی دنیا میں چلے جائیں یا سنیاسی پن اختیار کر لے یا علاقہ چھوڑ دے، نہ دوسری جگہ جا کر شادی بیاہ کر لے، اس کو نہیں پسند ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں کرتے ہیں، خاص کر کے بالکل ہی ترک نساء، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فطری جذبہ رکھا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا ہے حجت اللہ میں کہ کس طریقے سے انسان کے قلب کے اندر یہ جذبات آتے ہیں اور پھر اس کی سنت طریقہ اگر اس کے پاس ہے تو صحیح طریقے سے اس کو تسکین ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے ایک نئی نویلی دلہن ہوتی ہے وہ جیسی شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، لیکن صحابہ کرام سے آپ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کے دل میں غلط قسم کا خیال آئے تو اپنی بیوی سے وہ عمل کر لے، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے جو اس کے پاس، اس طرح بھی کچھ روایتوں میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر سمجھا کر بتلا دیا کہ آخر تمہارا مقصد تو اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے تو صحیح طریقے پر ہی کیوں نہیں کر رہے ہو، دوسرے طریقے کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو من رغب عن سنتی، میرے طریقے کو چھوڑے گا تو یقینی بات ہے کہ میرے طریقے کے چھوڑنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر فطرت کے خلاف امور ہے، اس لیے آدمی اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ وہاں ان کے یہاں بہار، شمالی بہار کے اندر ایک جوگی کو دیکھا آپ نے کہ آلے تناسل کے اندر لوہے کا تلیا پتلا سا ڈالا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے اس پر کنٹرول کر لیا ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ شہوت یہاں نہیں ہے، یہ تو اس کے اظہار کی جگہ ہے، اصل شہوت تو قلب میں ہے، والقلب یتمنا، قلب میں اس طریقے کے وسوسے آتے ہیں، اس کے اوپر کنٹرول کرنا یہ اصل ہے۔ اس طرح کی چیزیں مصنوعی کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آگے ایک روایت یہ جو ہے کچھ حضرات یہ پڑھتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کی مجلسوں میں ہمارے علماء کے نام اس طرح کی روایت پڑھتے رہتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ روایت کے الفاظ اس طرح کے نہیں ہے، بخاری میں تو صرف اتنا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی جیسے اس روایت کے اندر، اور ایک روایت ابن ماجہ کی نقل کی جاتی ہے، علماء کرام اس کو بھی نقل کرتے ہیں، البتہ اس کے اندر یہ ہے، لیکن اس روایت کی سند میں عیسیٰ ابن میمون ضعیف راوی ہے، اگرچہ حافظ صاحب نے تلخیص الحبیر میں اور ابن ماجہ نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ یہ ہے النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فإن الصوم له وجاء۔ یہ ابن ماجہ کے اندر کتاب النکاح کے اندر یہ روایت اس انداز میں آئی ہے، فمن لم یعمل کا لفظ ہے، لیکن مشہور الفاظ وہی ہے جو آپ سن چکے ہیں۔ تو النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کچھ اور حضرات نے نقل کیا ہے، لیکن ان کی سند کے سلسلے میں علماء کو پتہ نہیں ہے، روایت اس قسم کی مجہول ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر پڑھنا ہی ہے تو اور بہت ساری روایتیں ہیں، من استطاع منکم الباء والی، اور اسی طریقے سے یہ روایت ہی پڑھ لی جائے، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ ولکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بہترین الفاظ ہے، اس کو پڑھا جائے۔ اور دوسری روایتوں میں النکاح من سنتی مطلق لفظ آیا ہے، تو اس کو ساتھ میں جوڑ کر اگر پڑھنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ النکاح من سنتی وقال علیہ الصلوۃ والسلام کر کے پھر اس کو دوبارہ پڑھا جائے، بے الفاظ میں نہ پڑھا جائے۔ اچھا خیر، آگے اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ کے متعلق حضرت عروہ نے پوچھا، یہ آپ سن چکے ہیں، یہ آیت جہاں آئی تھی کتاب التفسیر میں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حضرت عائشہ اس کی تفسیر فرماتی ہے، قالت یا ابن اختی، اے میرے بھانجے، الیتیمۃ تکون فی حجر ولیہا، یتیمہ بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے یہ اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی تھی، فیرغب فی مالہا و جمالہا، وہ اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کے اندر رغبت رکھتا تھا، تو یرید ان یتزوجھا بادنی من سنتی صداقہا،
وہ یہ چاہتا تھا کہ اس عورت سے شادی کرے، اس کی مہر ہے بِأَدْنَىٰ مِن سُنَّتِ صِدَاقِهَا، جو اقل مہر مثل ہے اس کے اوپر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. فَنُهُوا أَن يَنكِحُوهُنَّ إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكَمِّلُوا الصِّدَاقَ. تو ان کو روکا گیا یہ کہ وہ ان عورتوں سے، ان بچیوں سے، یعنی ان یتیمہ سے شادی کریں، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ انصاف سے کام لے اور ان کا مہر پورا ادا کرے. وہ امیرو، مہر کی ادائیگی بھی مکمل ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کے جو معاملات ہیں، معاشرات ہے اس کے ساتھ، ان میں بھی اس کے ساتھ اسی طریقے سے رہے جس طریقے سے وہ اپنی پسند کی کسی عورت کو لاتا یا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. وہ امیرو بنکاح من سواہن من النساء، اور ان کے علاوہ عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا گیا. یعنی جب تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو تو پھر ان عورتوں سے کیوں شادی کرتے ہو. اسی کو فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جب تم انصاف سے کام نہیں لے سکتے ہیں تو ان بچیوں کے ساتھ اس طرح زیادتی کیوں کرتے ہو. وہ مال میں اور حسن کے اندر زیادہ ہے، اس کے پاس مال ہے، اور اب یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو محض مال و جمال کی بنیاد پر چاہتا ہے، جبکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ دین کی بنیاد پر کامیاب ہو جاؤ. تو اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نکاح کے سلسلے کی رغبتیں اور اس سلسلے کے اصول اور آداب. بہت کچھ سن چکے ہیں. من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے صحبت کی استطاعت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو چاہیے کہ وہ شادی کرے. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو نیچی کرنے والا ہے نکاح، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. جملہ خبریہ ہے، معنی انشائیہ بھی ہو گیا کہ جب تمہاری شادی ہو گئی ہے تو اب اجنبیہ کی طرف غور کر دیکھنے سے کیا فائدہ. تمہاری حلال بیوی تمہیں ملی ہے، پھر تو احسن للفرج، تمہاری نگاہوں کی بھی حفاظت تمہاری شادی کروائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت کروائے گی. وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا أَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ. آگے ایک اور جملہ بھی نقل کیا، جس شخص کو عورت کی خواہش نہ ہو کیا وہ بھی نکاح کر سکتا ہے. یہ کئی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جمع فرمائی. ایک تو حدیث شریف کا جو جملہ ہے اسی کو نقل کر دیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء. لفظ باء کے اوپر کافی گفتگو ہوئی کہ اس کے ایک تو کلمات کیا ہے، باء پڑھا جائے ہا کے ساتھ یا تا کے ساتھ پڑھا جائے بغیر حمزہ کے، یا بغیر ہا کے پڑھا جائے. تو ہا اور حمزہ دونوں کے ساتھ باءتن اور باتن یا باؤن، تین کلمات ہوئے. پھر اس سے کیا مراد؟ صحبت کرنا مراد. مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جماع پر قادر اور نان نفقہ ادا کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں جماع مراد لیا. آگے اور اس طرح کے کئی حضرات نے یہی مفہوم مراد لیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدرت علی الوطی اور قدرت علی النفقہ دونوں مراد لیا، اور یہی زیادہ مناسب ہے تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائے باعتن کے اندر. تو سماجی اعتبار سے بھی اور مالیاتی اعتبار سے بھی، سیکس کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی دونوں چیزیں جمع ہو جائے تو آپس میں نا اتفاقیاں کم ہوگی. صحبت پر تو قادر ہے لیکن کچھ نہیں ہے، یا مال و دولت ہے اور صحبت پر قادر نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہیں جو آپس میں توافق پیدا نہیں کرتی ہے، اختلاف پیدا کرتی ہے. اس لیے اس روایت کے ذریعے ان دونوں کو جمع کر لیا اس لفظ باعتن کے اندر، اور یہ زیادہ مناسب ہے. اور اس کے اندر پھر وعلی المقصر قدر وعلی المقتر قدر، اس طرح کی جو چیزیں ہیں صاحب ہدایہ نے اور قدوری نے جو الگ الگ عبارتیں ذکر کی ہے. شوہر اگر مالدار ہے تب تو اور عورت غریب گھر کی ہے تو شوہر کو تھوڑا لڑکی کے اس کے اعتبار سے تھوڑا اچھا نفقہ اس کا دینا چاہیے، اور اگر لڑکی مالدار ہے تو اس کو تھوڑا نیچے اترنا ہے، اور اگر دونوں متساوی ہے برابر ہے تب تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے. تو من استطاع منکم الباء فلیتزوج. آگے اس کے بعد فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فرمایا. تو یہاں ایک روایت ذکر کرتے ہیں آگے اس کے بعد وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا إِرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ. کیا آدمی نکاح کرے جس کو نکاح کی ضرورت نہ ہو؟ ایک اختلافی مسئلے کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کو نکاح کا شدید تقاضا نہ ہو تو آیا نکاح کرنا اس کے لیے مندوب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ جمہور علماء کے یہاں سنت ہے، شوافی کے یہاں مباح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں تو وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا عَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ، اب یہ لا عرب لہو ہوتا ہی نہیں ہے.
اور جو بیچارہ اس طرح کا مریض ہے تو پھر اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے نکاح کے سلسلے میں، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، تو من لا یرب لہ فی النکاح۔ ایک تو یہ ہے جیسے ہی ہمارے اکابر بزرگوں کے سلسلے میں ذکر کیا گیا، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت شیخ گنو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کے حضرات، تو ان کے لیے گنجائش ہے وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا عَرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ، یعنی گویا وہ خلاف سنت عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ ان حضرات نے اس کو نکاح کو مباح قرار دیا، صوافی وغیرہ نے، احناف نے اس کو سنت قرار دیا، اور کچھ لوگوں نے اس کو وجوب کا درجہ دے دیا، لیکن فن کی ہو حالات جیسے ہوں گے اس کے مطابق ہمارے یہاں اس پر فتویٰ لگتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ تین چیزیں جمع فرمائی۔ روایت ذکر کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، آپ کے شاگرد ہے، فلقیہ عثمان بمینا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں، یہ گفتگو ہے جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، اور مینا میں آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی، ان لی الیک حاجتن، مجھے آپ کا ایک کام ہے، فخلوا، لہذا یہ دونوں بزرگ تنہائی میں چلے گئے، علقمہ موجود تھے اس لیے علقمہ سے الگ ہوئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیا حل لک فی ان تزوجک بکرا تذکرک ما کنت تعہد، کیا آپ حل لک، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو ضرورت ہے کسی باقیرہ لڑکی سے شادی کرنے کی تاکہ آپ کو آپ کی جوانی کے ایام یاد آ جائے، تذکرک ما کنت تعہد، آپ کی نگرانی بھی کریں اور آپ کو یاد بھی آ جائے وہ زمانہ جس میں آپ کی نگرانی ہو رہی تھی، آپ کے ساتھ اچھا سلوک، آپ کی بیوی موجود تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی، کیا آپ کو ضرورت ہے اس کی تو ہم آپ کی شادی کرائیں۔ فلما رأى عبد الله ليس له حاجة إلى هذا اشار الیہ، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت محتم شان چیز جو مشورے کے لیے ہو اور جس کے اندر تیسرے آدمی کی ضرورت نہ ہو، اس اعتبار سے یہ مجھے بلا رہے ہیں تنہائی میں۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ نہیں یہ تو مجھے شادی کرانے ہی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مجھے اشارہ کیا اور بلایا، یا علقمہ، تو میں آیا، فانتہیت الیہ، میں ان کے پاس پہنچا، وہو یقول، اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے تھے کہ سنیے، اما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو مجھے نکاح کی ترغیب دے رہے ہیں تو میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے وہ روایتیں سنی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ترغیب دی ہے، اس لیے اگر میرے اندر رغبت ہوتی تو ضرور میں اس پر عمل کرتا جو آپ نے مجھے مشورہ دیا، اور خود میرے سامنے وہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، تو روایت کی روشنی میں خود ہی کرتا، لیکن مجھے عرب حاجت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَن لَّا عِرَبَ لَهُ فِي النِّكَاحِ، اس کو بھی ذکر کر دیا، اور اسی جملے کے ساتھ ساتھ چونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہی خود وہ روایت بھی نقل کی جو امام بخاری ترجمے میں قائم کر رہے ہیں، من استطاع منکم الباء، وہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی، تو دونوں روایتیں ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، لیکن بڑھاپے کے اس دور کے اندر جبکہ عبداللہ ابن مسعود کو اس وقت عورتوں کی کوئی حاجت نہیں تھی تو آپ نے شادی کرنے سے منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر کرتا تو میں ضرور کرتا اللہ کے نبی کی روایت، لیکن مجھے حاجت نہیں ہے، تو یہ تزوج من لا عرب لہ بھی اس سے ثابت ہو گیا۔ کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جمع قرآن کے لیے 4 صحابہ کرام کو مشورے میں شریک کیا اور پھر ان کے پاس قرآن کریم کو ترتیب دیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے تھوڑے ناراض ہے، اور حضرت عثمان خود شرم و حیا والے تھے، نرم آدمی تھے، تو آپ کے دل میں یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ بات یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحف الگ تھے، اس کی ترتیب الگ تھی، اور جمہور صحابہ کرام اور تابعین اس وقت جو تھے ان کی ترتیب الگ تھی، اس لیے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مصلحت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چیزوں میں شریک نہیں کیا ہوگا. آپ کو یہ ہوا کہ شاید حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ناراض ہے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے تو ایسی بات کہوں جس سے وہ خوش ہو جائے اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی کو کچھ وہ چیزیں ہوتی ہے جو لڑکوں کی بہو نہیں کر سکتی، بیٹی نہیں کر سکتی، بیوی ہی کر سکتی ہے. اس لیے کہ شرمگاہ اور سطر کا حصہ اس کے لیے سطر نہیں ہے اور دوسروں کے لیے سطر ہوتا ہے. اس لیے بیٹی بھی شرم محسوس کرتی ہے اور لڑکی کی بیوی تو اور شرم محسوس کرتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اور پھر باقیہ کا لفظ ذکر کیا تاکہ وہ آپ کی دیکھ بھال بھی اچھی طریقے سے کرتی رہے. خیر، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے منع فرمایا. حضرت عثمان نے جس مقصد سے بھی کہا ہو، یہ ضروری نہیں کہ یہ جو باتیں کچھ لوگوں نے نقل کی اسی بنیاد پر ہو. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا گیا ہو کہ تھوڑے کچھ اب وہ چیز نہیں رہتی ہے، عام متن دیکھا گیا. خاص کر کے بڑی عمر میں جب آدمی کی بیوی چلی جاتی ہے تو یہ بیچارہ بے سہارا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اب کچھ بھی کرنا ہو تو لڑکوں کی بیویوں ہی سے مسئلہ کرنا پڑتا ہے، یا کوئی نہیں ہے تو آدمی خود پریشان اور غمگین رہتا ہے. بیوی کی یاد آتی ہے ہر کام میں. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. جمعہ کے دن جو کپڑے بدلتے تھے تو اب یہ جمعہ آیا. ان کی اہلیہ محترمہ جس طریقے سے کپڑے تیار کر کے رکھتی تھی، ان کے انتقال کے بعد دوسرے ہی جمعہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑے دیکھے تو اس ترتیب سے نہیں تھے، تو فوراً بیوی یاد آئی. یہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سنایا جس وقت آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد آپ پر بھی کچھ کیفیتیں اس طرح کی تھی. تو آپ نے یہ بتلا دیا کہ اس کے اس عمر میں چلے جانے سے آدمی کافی پریشان ہوتا ہے. خیر، اور بھی کچھ جملے ہیں. بڑی عمر میں عورتیں ماں کے درجے میں، دونوں ایک دوسرے سے. قرآن نے جو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، مودت تو جوانی میں ہوتی ہے اور رحمت بڑی عمر میں ہو جاتی ہے. کہولت کے بعد رحمت کا معاملہ شروع ہوتا ہے، اس لیے اس وقت وہ معاملہ عجیب ہوتا ہے. خیر، تو آگے اس کے بعد دوسری روایت من لم یستطیع الباء فلیصم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کے دوسرے جز کو ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی وہی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت عثمان نے گفتگو کی، تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری روایت ذکر کی. باب کثرت النساء، باب من لم یستطیع الباء میں یہ روایت ذکر کی. ان دونوں کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضیلت ذکر فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے کثرت النساء یعنی ایک سے زائد. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی آگے آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں ایک صاحب کو کہ تم نے نکاح کیا؟ تو کہا نہیں. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. خیر وہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن یہ کہ ایک سے زائد نکاح کے سلسلے میں جو رغبت دلائی گئی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک رہے مقام شریف میں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ان کی خالہ تھی. فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا، جب ان کی ناش کو تم اٹھاؤ، فَلَا تُزَعْزِئُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا، تو ان کو بہت زیادہ حرکت مت دو، بہت زیادہ ہلاؤ مت. وَرْفُقُوا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تھی جبکہ 9 عورتیں آپ کے نکاح میں تھی. کان یقسم لثمان ولا یقسم لواحدۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 عورتوں کی باری مقرر تھی اور ایک یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی. اس اعتبار سے 8 عورتوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے. خیر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ فإنه كان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم 90، جس وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اور دوسری ازواج بھی تھی جو 8 تھی اور حضرت میمونہ 9ویں. تو اس کی طرف اشارہ. خیر یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جو ہوا مقام شریف میں ہوا. محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تھا وہ بھی اسی جگہ پر کیا تھا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زفاف وہ بھی اسی مقام پر کیا اور ان کا انتقال بھی اسی جگہ ہوا اور آپ کی قبر بھی اسی جگہ پر ہے مقام شریف میں۔ جب ہم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جائیں گے تو مسجد عائشہ آنے کے بعد تھوڑے آگے مدینہ کے راستے پر کونے پر ایک چھوٹی سی چہار دیواری آتی ہے، پیلے کلر کا ہے، اب تو تھوڑا کلر کبھی بدل بھی گیا ہو، تو ہلکا سا یہ پیلا کلر ہے، اس کا ایک مکان جیسا بھی ہے اور اطراف کے اندر اس کو چہار دیواری دروازے سے کر دی گئی ہے۔ یہ بائیں جانب آتی ہے، یہ شریف ہے، یہ جگہ ہے۔ ہمارے بڑے بھائی حج میں جاتے رہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہم اندر گاؤں میں بھی گئے ہیں، اصل گاؤں اندر ہے شریف، اور یہ لبے سڑک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے۔ تھوڑا کچھ آپ جب مسجد عائشہ سے آگے بڑھیں گے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے تو مسجد عائشہ تو داہنی جانب آتی ہے، لیکن یہ مقام شریف آتے ہوئے راستے کے اندر یہ قبر آتی ہے، یہ بائیں جانب آتی ہے۔ وہاں زیادہ اہتمام نہیں ہے، اس لیے گاڑیاں وہاں رکتی نہیں ہے، چلی جاتی ہے، اور شاید حکومت کی طرف سے بھی نہ ہو اس لیے کہ مین سڑک ہے، لیکن گاڑی میں سے نظر آ جاتی ہے، یعنی دور سے وہ جگہ نظر آتی ہے، چہار دیواری نظر آتی ہے، عمارت جیسا نظر آتا ہے، چھوٹا سا مکان جیسا، چھوٹا سا قبرستان جیسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہے۔ تو وہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہ اتفاقات ہے کہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت سن چکے ہیں، حضور کے رات کے معمولات کیا تھے اس کو دیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ حضرت میمونہ کے یہاں رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ تکیے کی اس طرف سوئے، میں اس طرف سویا، روایت آ چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدۃ، ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے اور آپ کی 9 عورتیں ہوتی تھی۔ وقال لی خلیفۃ، روایت کے راوی فرماتے ہیں دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، حدثنا یزید، امام بخاری فرماتے ہیں کہ خلیفہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے سنایا کہ یزید ابن زرع نے یہ روایت نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب 2 سندیں ہیں، ان انس حدثهم، اگلی روایت میں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان انس آیا، یہاں کہہ دیا ان انس حدثهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صاف صراحتاً فرما دیا کہ حضرت انس نے حضور ہی کی سند سے ذکر کیا، یہ نہیں کہ حضرت انس نے کسی واسطے کو ذکر کیا ہو۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عورتوں کے پاس بھی ایک رات میں تشریف لے جاتے تھے، صحبت فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی جو تعداد رکھی تھی، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام اسلام عقل کی نظر میں اس کے اندر 4 کی وجوہ ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 4 سے زائد، لیکن امت کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 کا جو ذکر فرمایا اس کی کیا وجوہات ہے، بہت شاندار وجوہات حضرت نے اس کتاب میں ذکر کی ہے۔ کبھی ایک عورت حیض سے ہوتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتی ہے، کبھی بچہ ہوتا ہے، اس طریقے کی مختلف وجوہات ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری قوت بھی اور باطنی قوت بھی مضبوط ہوتی ہے، وحی الہی کا ایک ظاہری بوجھ بھی ہوتا ہے اور ایک باطنی بوجھ بھی ہوتا ہے، نبی ان دونوں کو برداشت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ بہت سی عورتیں مختلف قبائل کی ہے اس بنیاد کے اوپر، اور ایک ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی باقی رہا ہے، ان کے علاوہ باقی طیبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سال کی عین جوانی کے اندر ایک عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کی عمر اس وقت مختلف روایتوں میں مختلف ذکر کی جاتی ہے، کچھ آخری بتلائی گئی ہے 45 سے اوپر، کچھ میں 49 بھی ہے۔ تو ایک بیوہ عورت اور برسوں اتنی لمبی، یعنی آپ بالکل نوجوان، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو رہی ہے، اور زندگی کے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے اس عورت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 10 نبوی ہے، اس موقع کے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی، تو عین جوانی اور عین شباب کا جب موقع تھا اس وقت تو ایک اپنے سے کئی سالہ عمر بڑی عورت کے ساتھ سال نکالے، اور وہ بھی بہترین 25 سال زندگی کی جوانی کے ان کے ساتھ نکالے، اولاد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں
تعدد ازواج کے سلسلے میں علماء کرام نے بہت سی چیزیں لکھی ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ کہی جائے کہ جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت عام معمول تھا. ابھی بھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں کبھی کبھی کچھ لوگ رہتے ہیں اور ان کی عورتیں 4 کیا اور 9 کیا اس سے بھی زیادہ ہے. تو وہ ایک معمول تھا. اہل کتاب تو کوئی اشکال کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان کے یہاں بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی عورتیں بھی تھیں, ان کی بانجیاں بھی تھیں. اس طریقے سے اور بھی دنیا کے دوسرے لوگ جو کچھ باتیں کرتے ہیں یہ زمانی اعتبار سے نہ سمجھنے کی بنیاد پر. آج سے 1400 سال پہلے کا جو ماحول تھا پوری دنیا کے اندر, اس کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر بھی یہ اشکال ہو رہا ہے. اور اسی طرح بانی غلام کے مسائل کا بھی جو اشکال ہوتا ہے, اسلام نے غلامی کو مکمل ختم کیوں نہیں کیا, یہ بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام نے غلام اور باندیوں کے رواج کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو تھی وہ عدل اور انصاف تھا. جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر ایک کپڑا تھا اور اسی جیسا دوسرا کپڑا ان کے غلام کے اوپر تھا. کسی نے کہا کہ آپ یہ دونوں کپڑے بنا لیتے تو آپ کا ایک کپڑا ہو جاتا, پورا لباس ایک سیٹ ہو جاتا, آپ کا کرتا الگ اور یہ تہبند الگ. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ. اس لیے میں نے اپنے غلام کو وہ کھلایا اور وہ پہنایا جو میں پہن رہا ہوں, چاہے میرے اوپر ایک کپڑا دوسرا ہو, لیکن میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں. آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت, حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے پوچھا حل تزوجت, تم نے شادی کی؟ میں نے کہا نہیں. تو فرمایا کہ شادی کیجئے, اس لیے کہ فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء, اس امت میں سب سے بہترین, یہ مراد نہیں کہ آپ خود امتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین شروع ہوا تو آپ بھی امت کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنے والے ہیں, اس اعتبار سے فرمایا. من ہاجر او عمل خیرا لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی. روایت سن چکے ہیں, جو شخص ہجرت کرے یا کوئی اچھا کام کرے کسی اچھی غرض سے, نکاح کرنے کی غرض سے, لتزویج امرأۃ فلہ ما نوی, جو بھی کرے گا اس کی نیت کے مطابق اس کو ثواب ملے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمل بالنیت, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لامرئ ما نوی, اور ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے. بس جس کی نیت فمن کانت ہجرتہ, جس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت کا ثواب اس کو اللہ و رسول کی نسبت سے ملے گا. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یصیبھا, جس کو پائے, سن چکے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت تھی شادی کرنے کی, اور امرأۃ ینکحها, روایت میں الا دنیا یصیبھا عموم فرما دیا, عورت بھی دنیا ہی میں ہے, لیکن چونکہ ایک مستقل ایک صحابی سے یہ عمل ہو چکا تھا اس لیے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا امرأۃ ینکحها, اس لیے یہ ذکر کیا گیا ہے. ایک عورت کو مکہ مکرمہ میں نکاح کا پیغام دیا تھا, پھر وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی. اس آدمی کو پتہ چلا تو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, وہی مہاجر ام قیس, روایت سن چکے ہیں آپ. تزویج الموسر الذی معه القرآن والاسلام, اس تنگ دست کو شادی کروانا جس کے ساتھ قرآن اور اسلام ہو, یعنی مسلمان بھی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی دولت سے بھی نوازا ہے. یہ روایت اس سے پہلے آ چکی ہے, اسی کی طرف پھر دوبارہ اشارہ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں فیہ سہل بن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سہل بن سعد والی روایت جو مشہور ہے اسی کی طرف اشارہ فرمایا. آگے اس کے بعد والی روایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس معنا نساء, ہم لوگ حضور کے ساتھ جہاد میں مشغول ہوتے تھے, ہمارے پاس عورتیں نہیں ہوتی تھی. لیس لنا شیء, یعنی عورتیں مدینہ منورہ میں یا تو تھی اور جہاد میں ہمارے ساتھ نہیں تھی, یا کسی نے بھی شادی ہی نہیں کی تھی. لیس لنا نساء کے دونوں مفہوم ہے. قلنا یا رسول اللہ الا نستقصی, ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم رگ نہ کاٹ دیں خصیتین کی؟ فنہانا عن ذلک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. اسلام نے اس قسم کی چیزوں سے منع فرمایا ہے. شہوت کو روکنے کے لیے جو شکل بتلائی وہ ایک تو سب سے بنیادی ہے شادی کرنا, اور اگر وہ نہیں ہے من لم یستطیع تو فعلیہ بالصوم, پھر روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام نے آپ سے الا نستقصی خصیتین کی جو رگ آتی ہے جس کا تعلق ہوتا ہے بچوں کی ولادت سے, تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہی کاٹ دے تو پھر اس کے بعد شہوت وغیرہ کم ہو جائے. اسلام نے اس سے منع فرمایا. اس لیے اس وقت دنیا میں جو ضبط ولادت, برتھ کنٹرول وغیرہ کی چیزیں چل رہی ہے, اسلامی نقطۂ نظر سے یہ صحیح نہیں ہے. اور لمبی چوڑا ایک مضمون بھی ہم نے لکھا تھا جس میں آبادی زیادہ
اور اس کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہے. جن کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے تو کمانے والے افراد بھی تو ایک دم پھر ایک ساتھ سب ہو جاتے ہیں. تو اور بھی بہت سی چیزیں دنیا میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. بہت لمبا چوڑا بیان ہے، اس لیے اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مستقل ہم نے گجراتی میں یہ مضمون پورا لکھا ہوا ہے. آبادی کے لحاظ سے کس طریقے سے کوئی کمی نہیں ہے، روزی روزگار کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، مسٹر آرتھر نے یہ سب سے پہلے بات پیش کی، مالتھس نے، کہ انسانی آبادی 1 2 4 8 16 32 64 ڈبل اس اعتبار سے انسانی آبادی بڑھتی ہے، اور زمین جو ہے وہ محدود ہے. اس لیے ایک دن ایسا آئے گا کہ جس کے اندر زمین کم پڑے گی اور انسانی آبادی بڑھ جائے گی تو لوگوں کو روزی روزگار کا مسئلہ ہوگا. تو اس کے بعد ایک سائنٹسٹ نے اس کا جواب لکھا، مارتھس جھوٹا پیغمبر، انگلش میں اس طرح لکھا. اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ 150-200 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ زمین کے اندر کیسی چیزیں اگائیں گے. وہ بیچارہ لفظی اعتبار سے سمجھتا رہا اور اس اعتبار سے ہی اس نے بتلایا کہ انسانی کسی نہ کسی دن کم ہو جائے گی، یعنی آبادی بڑھ جائے گی اور روزی روزگار کم ہو جائے گا. لیکن دیکھ رہے ہیں ہم دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں ہزاروں لاکھوں ٹن کی شکل کے اندر موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہے. تقسیم اور ترتیب کی کمی ہے. ہندوستان جیسا ملک، اس کی گوداؤنوں کے اندر اناج چل رہا ہے اور غریبوں کو نہیں دیا جا رہا. دنیا بھر میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے اناج اور غلے کی. بلکہ پھل فروٹ ہم لوگ چھوٹے تھے تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے پورا اتنا بڑا گاؤں، ایک آدمی لاڑی لے کر پھرتا تھا اور اس کی بھی چیز مکمل نہیں بکتی تھی، خریدنے والا ہی نہیں تھا، پیسے لوگوں کے پاس نہیں تھے. تو ایسا حال تھا. تو اتنا ہی ایک لاڑی کے اوپر پورا گاؤں، وہ بھی مکمل پورا بیچارے کو ایسے ہی جانا پڑتا تھا. اسی بنیاد پر پھر اس نے تنکاریے میں سموسے اور بھجیے شروع کر دیے. یہ اس میں کامیاب نہیں ہوا تو. لیکن اس کے بعد کا دور آیا اور آج دیکھ رہے ہیں ہم گوداؤن بڑی پڑی ہوئی ہے اناج غلے سے، اور مارکیٹ بڑی پڑی ہے پھل فروٹ سے. اسٹیشن پر بھی دیکھو، اندر بھی دیکھو، مارکیٹ میں بھی دیکھو، چھوٹی مارکیٹ میں بھی دیکھو، سب جگہ پر. اور راستے کے اندر گاڑیاں سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اتنا پھل فروٹ پہلے نہیں تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہی انسانوں کو کھلانے پلانے کی بھی وہی ذمہ داری لے رہا ہے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ہے کہ مالداری کو التمس الغنا فی النکاح، مالداری چاہتے ہو تو نکاح کرو. اس لیے کہ قرآن نے خود فرما دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. خیر، تو یہاں مسئلہ دوسرا ہے، یا رسول اللہ الا نستخفی، اگر ہم اپنی عورتوں سے صحبت کرنے کے قابل نہیں رہے تو ہم غلط طریقے سے کسی جگہ یہ کریں گے تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں استخفاء کی؟ حضور نے منع فرمایا کہ یہاں اولاد جاری رہے گی، ضبط ولادت ہمارے یہاں نہیں ہے. ہاں، وقتی طور پر، عارضی طور پر عورت کو اگر بچے کی ولادت کے لیے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، بیمار ہوتی ہے، آپریشن سے بچہ نکالا جاتا ہے، اس طرح کی جو شکلیں بنتی ہے اور تھوڑا کچھ وقفہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ عورت کی طبیعت سنبھل جائے، اس کی گنجائشیں ہیں. لیکن مکمل طور پر استخفاء یہ اسلام میں ہے نہیں، اسلام اس کے لیے آیا نہیں ہے. باب قول الرجل لاخیہ انظر ای زوجتی شئت حتی انزل لک عنها. صحابہ کرام انصار کی یہ بڑی قربانی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان کے ساتھی نے فرمایا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو چاہو میری 2 بیویوں میں سے اس کو پسند کر لو تاکہ میں اس کو طلاق دوں اور عدت پوری ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کر لو. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک طرف حدیث شریف میں ہے کہ ایک کے پیغام پر دوسرے کا پیغام نہ جائے. خطبتی اخیہ کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے. تو یہ خطبہ یہاں جو مثال ذکر کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے، انصاری صحابی نے کہا کہ میری ایک بیوی ہے اور وہ میرے نکاح میں ہے، یہاں نکاح میں ہے، جبکہ وہاں تو صرف ایک نے پیغام بھیجا ہو تب بھی. تو امام بخاری یہاں ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں خطبتی اخی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک نے پہلے سے پیغام بھیجا ہے، اب آپ رد کر رہے ہو، اس سے اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہاں یہ حال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اپنی بیوی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کو پسند کرو اس کو میں طلاق دے دوں اور پھر آپ اس سے نکاح کرو. یہ اتنی بڑی قربانی ہوئے زمین پر
اتنا بڑا مقام حضرات انصار ہی کو حاصل ہوا اور کسی کو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ربیع انصاری اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب حضرت عبد الرحمن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے مواخات قائم کی، بھائی چارگی، اور انصاری حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں، تو انہوں نے یہ بات پیش کی ان یناسفہ اہلہ و مالہ، آدھا آدھا کر دے، ہر چیز کے اندر آدھا، تو اس کے اندر بھی بیویوں میں بھی اور مال میں بھی آدھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ پاک آپ کے مال اور آپ کے گھر والوں میں بہت برکت عطا فرمائے، ہم اس کے لیے ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں، دلونی علی السوق، ہم تو تاجر لوگ ہیں، ہمیں بازار کا راستہ بتلا دیجئے، 2-4 دن میں ادھر ادھر چیزیں لوں گا، بیچوں گا، پھر نفع ہوگا، پھر اور چیز خریدوں گا، اور اس طریقے سے اللہ پاک نے عبد الرحمن بن عوف کو پھر کتنا بڑا مالدار بنا دیا۔ فأتى السوق، مسلمان ملازمت بھی کرے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر ملازمتیں نہیں ملتی ہے تو تجارت کے اندر آگے بڑھے۔ جیسے صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنے پہلے والے پیشے کو اختیار کرتے ہوئے تجارت ہی شروع رکھی۔ فأتى السوق، بازار میں آئے، فربیح شیئا، بس انہوں نے کچھ نفع حاصل کر لیا۔ عبد الرحمن بازار گئے تھے، پنیر اور گھی کا کاروبار انہوں نے شروع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے چہرے کے اوپر، ان کے کپڑے کے اوپر زردی نظر آئی۔ حضور نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ زردی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مہر کیا دیا؟ تو انہوں نے فرمایا گٹلی کے برابر سونا۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ نواۃ من ذهب، تو عقیق و شیء من ثمین، یہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خوب برکتیں عطا فرمائی۔ مہیم یا عبد الرحمن ای ما ھذا، اس کو مہیم سے تعبیر کیا، گجراتی میں ہم بگاڑ ہی دیتے ہیں الفاظ کو، تو عرب لوگ بھی اس طریقے سے کلمات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی جو زبان ہے اس کو استعمال فرمایا تاکہ لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنا ہے۔ باب ما یکرہ من التبتل والخساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل اور خصی ہونے سے منع فرمایا۔ بالکل منقطع ہو جائے آدمی شادی بیاہ سے اور سنیاسی بن جائے، تو سنیاسی بھی سنیاسی نہیں رہے ہیں، آسارام کی شکل میں، اور بھی دوسری بہت سارے اس قسم کے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ان چیزوں سے اسی لیے منع فرمایا کہ یہ انسان کی طبیعی اور فطری چیز ہے، اس سے جب باز رہتا ہے تو پھر انہی جگہوں پر غلط قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہے، رات دن اس کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو ما یکرہ من التبتل والخصاء، آگے روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حضرت پہلی سعید ابن مسیب فرماتے ہیں سمیعت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاقتصینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبتل سے منع فرمایا، مجرد اکیلے رہنے سے منع فرمایا، شادی بیاہ کے بغیر کا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تو پھر ہم شادی نہ کرتے تو اپنی شہوت کیسے پوری کرتے؟ تو اس کے لیے طریقہ اپناتے کہ خصی ہو جاتے، وہ رگ ہی کٹ جاتی، مادہ منویہ جہاں سے پہنچتا ہے، تو محل شہوت ہی موجود نہیں ہوگا تو شہوت میں برنگیزی کیسی ہوگی؟ خیر، یہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد والی روایت بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، وہی روایت ہے۔ تیسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو ابھی گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے خصی ہونے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ان ننکح المرأة بالثوب، یعنی اگر کچھ نہیں ہے تو کپڑا دے کر بھی عورت سے شادی کرو، مراد یہ ہے کہ مہر ادا کرو۔ اب پھر مہر معجل ہے، حدیث شریف میں وزن یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتلایا، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ 5 درہم کے برابر اس کے اندر سونا تھا۔ اب یہ روایتیں الگ الگ ہیں، احناف کے یہاں بھی روایتیں ہیں لا مہر اقل من 10 دراہم، اور یہ حضرات دوسری روایت جس کے اندر 4 درہم دینار کا ذکر آتا ہے، درہم کا ذکر آتا ہے، وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، یہاں 5 درہم کا ذکر آیا، اور بھی دوسری روایتیں شوافی اور مالکیہ نے استدلال کیا ہے، وہاں 4 درہم کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت پڑھی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ پاک نے حلال کی تم ان کو حرام مت کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے بھی مت بڑھو، اللہ پاک حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اسلام اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو اپناؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کو تمہارے لیے حلال رکھا ہے، اور تم پھر
اس کے بجائے اس قسم کی اختصاء والی شکل اپناؤ تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ کو فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آگے ہے جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ انی رجل شاب، میں جوان ہوں، وانا اخاف علی نفسی العنت، اور میں اپنے نفس کے اوپر گناہ کا خطرہ، زنا کا خطرہ محسوس کرتا ہوں، ولا اجد ما تزوج به النساء، اور میں اتنی مقدار نہیں پاتا ہوں جس سے میں عورتوں سے شادی کروں۔ یہ بار بار یہ جملہ بتلایا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ دونوں قسم کے حقوق، اس کے بیوی کے حق بھی اور اس کے روزی روزگار کے جو حقوق ہے اس کی بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، اس لیے ما تزوج میں وہ بھی آ گیا۔ فسقط عنی، حضور مجھ سے خاموش ہو گئے۔ ثم قلت مثل ذلك، دوبارہ میں نے یہی کہا، پھر حضور خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ میں نے کہا تب بھی خاموش رہے، پھر جب میں نے کہا اسی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاقن فاختص على ذلك اوزر۔ یہ ابو ہریرہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی جو تقدیر ہے وہ لکھ دی گئی ہے، اس تقدیر کو تم بدل نہیں سکتے ہو، اس لیے جف القلم بما انت لاقن، قلم خشک ہو چکا، جیسے قلم خشک ہونے کے بعد قلم میں روشنائی تر رہتی ہے اور جب خشک ہو جاتی ہے تو اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا، بس اس طریقے سے یہ تھا منشا کہ تقدیر ازل میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، اب کسی طریقے کا ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں یہ فرمایا۔ حضور نے ان کو روزے کا نہیں فرمایا، کچھ حضرات نے یہ اشکال کیا، اس کا جواب دیا کہ ابو ہریرہ پہلے سے ہی روزے کثرت سے رکھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور روزے رکھنے بھی پڑتے تھے، طالب علم تھے، لیکن کھانا پینا ہماری طرح نہیں کہ ہر گھنٹی میں منہ میرا قبلے کی طرف، دو قبلے ہیں، استنجا خانہ اور کینٹین، اور جو اصل ہے ورگ کلاس جس کے ساتھ ورگنا ہے وہاں تو کم رہنا ہے کمرے میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک اور پیاس کی بھی شدت لگتی تھی، جیسے آپ جانتے ہیں، بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے مسئلہ بتلایا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر گھر کی طرف چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو کہیں سے کھانا مل گیا، پھر راستے میں حضرت عمر ملے تو حضرت عمر سے کہا کہ میں تم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو بھوکا تھا، اس لیے آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ شاید آپ میرے سے بات کرتے کرتے مجھے گھر لے جاؤ۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر افطار ہی کو ترجیح دی جاتی ہے، روزے کا حکم آپ نے ان کو اس لیے نہیں دیا۔ جف القلم بمان طلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقدیر الہیہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے انسان اس کو بدل نہیں سکتا ہے، اس لیے ابو ہریرہ تم اختصاء کی بات کر رہے ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مقدر میں جو چیز ہوتی ہے وہی ہو کر رہنے والی ہے، اس لیے تم خصی ہو جاؤ، اوزر یا خصی ہونے کو چھوڑ دو، لیکن اولاد ہونی ہے تو اولاد ہوگی، تمہاری شہوت جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے اس کے مطابق جواز کے درجے میں رکھو تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ تمہارا صحیح ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔